عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، سلسلہ فضائل صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں سے آج ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کچھ مناقب اور حالات زندگی بیان کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص آپ کا نام و نسب سعد ابن مالک ابن احیب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب القرشی الزہری ہے۔ آپ کی پیدائش اور حضرت علی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ تقریباً ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ہم عمر ہیں۔ اور آپ کے جو والدین میں سے والد جو ہیں وہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور جو آپ کی والدہ تھیں وہ بھی اسلام نہیں لائی، بلکہ انہوں نے آپ کو بڑا پریشان بھی کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تیسرا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی ہوں جنہوں نے اسلام ابھی لوگوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، تو جنہوں نے ظاہر کیا تھا اس میں سے آپ سمجھتے کہ میں تیسرا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا، جس دن میں نے اسلام قبول کیا باقیوں نے بھی اسی دن اسلام قبول کیا، اور 7 دن ایسے گزرے ہیں کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا، یعنی کہ 3 لوگ تھے صرف مسلمان، ان میں سے ایک میں تھا۔ تو ہو سکتا ہے ایک دو اور بھی ہوں، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں تھی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ ظاہر نہیں تھے۔ تو ہو سکتا ہے آپ جن کو جانتے ہو جیسے ابو بکر ہیں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہیں، اور تیسرے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جو ہے وہ اپنے خاص لوگوں کو بتایا، تو ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی والدہ جن کا نام حمنہ بنت سفیان تھا وہ بڑی ہی ناراض ہوئی، بڑی غصے ہوئی کہ یہ دین چھوڑ دو۔ اس حد تک غصے و ناراض ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ تجھے تیرا اسلام کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کی فرما برداری کرو، تیرا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت گزاری کرو اور ان کی بات مانو۔ میں تیری ماں ہوں، تمہیں حکم دیتی ہوں کہ یہ اسلام چھوڑ دو، یہ دین چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے کہا نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ میں کچھ پیوں گی، اور نہ کچھ بھی، میں ایسے ہی مر جاؤں گی اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اماں کچھ بھی ہو، تیری جیسی کئی مائیں بھی چلی جائیں، میں اس اسلام کو، اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو چنانچہ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن بھوکی پیاسی رہی، غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہوگی۔ تو ان کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایک اور بھائی تھا، تو اس نے زبردستی کچھ کھلا پلا دیا، تو پھر وہ بد دعائیں دینے لگی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو، تو آپ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی جو سورہ لقمان میں ہے کہ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہ ہم نے والدین انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن اگر یہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس بات پہ تیرے ساتھ جھگڑا کرے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، تو تم نے ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے کہنے پر بھی اور اتنی دھمکی اور اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ نے اسلام کو ترک نہیں کیا، اور بلکہ آپ کی اسلام کے لیے بڑی ہی قربانیاں تھیں، اور آپ
ان چند لوگوں میں سے تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے، اور جس وقت آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہتے ہیں کہ ان غرباء کو پیچھے ہٹاؤ، یہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گندے کپڑوں والے، میلے کچالے کپڑوں والے غلام اور غریب مسکین آدمی یہ بیٹھے، ہم نہیں ان میں بیٹھنا پسند کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ سوچا کہ میں ان کو ذرا سائڈ پہ کروں تاکہ یا ان سے الگ ہو کے ان سے میں گفتگو کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ آپ ان لوگوں کو دور مت ہٹائیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ ما علیک من حساب من شیء آپ نے ان کا حساب نہیں دینا، انہوں نے آپ کا حساب نہیں دینا۔ فتطردہم اگر آپ ان کو دور ہٹا دیں گے نا کہ جاؤ تم دور چلے جاؤ، فتکون من الظالمین تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ میں اور میرے ساتھ 5 اور لوگ تھے جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک میں تھا، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک حذیل میں سے ایک آدمی تھا، ایک بلال تھے اور 2 اور آدمی تھے۔ ہم یہ 6 آدمی تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان کو دفع کرو، ان مشرکین کو دفع کرو اور ان لوگوں کا خیال رکھو جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اور اللہ کے رضامندی کے لیے آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ابتداء میں ہی اسلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور ان کے اندر شجاعت، بہادری اور دلیری اللہ رب العزت نے بڑی رکھی تھی، اور ساری زندگی ان کی اسی طرح گزری۔ ابھی مکہ میں تھے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین نے ان پہ حملہ کیا، تو بیچارے غریب مسکین صحابہ کرام اپنے آپ کو بچا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے کہتے تمہاری ایسی کی تیسی۔ ان کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی، یہ بڑی زبردست ہوتی ہے لڑائی کے لیے نا، جس طرح ہمارے ہاں ڈنڈے وغیرہ کام کرتے ہیں نا، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس طرح کام کرتی ہیں۔ تو انہوں نے پکڑی اور ایک مشرک کے سر میں ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو ابن حجر الاصابہ میں فرماتے ہیں کہ اسلام کے رستے میں یہ پہلا خون تھا جو بہایا گیا، پہلا خون جو بہایا گیا اسلام کے رستے میں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بہایا تھا۔ اور اسی طرح اسلام میں سب سے پہلا تیر جو چلا تھا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چلایا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فرماتے کہ انی لاول العرب رما بسهم فی سبیل اللہ، میں وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کے رستے میں تیر چلایا تھا۔ تو پہلا خون وہ بھی آپ نے ہی بہایا، اور پہلا جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے لیے پہلا تیر جو ہے وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے چلایا۔ ابتدا میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 خوش قسمت انسان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اور آپ ان 6 خوش قسمت افراد میں سے تھے جن کو اصحاب شورا کہا جاتا ہے، جن کو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جن کا نام لے کے کہا تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دو، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ خلافت پہ راضی ہو جائے نا تو کیا ہی بات ہے، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ خلافت پہ راضی نہیں ہوئے۔ اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مارکے میں ساتھ دیا۔ جنگ بدر میں آپ بھی تھے، اور آپ کے ساتھ ایک آپ کے بھائی تھے جو اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی ان کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی، لیکن سفارش کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ جنگ بدر میں شریک کروایا اور خود بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جنگ احد میں
آپ لوگوں کے سامنے ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ جنگ احد میں ابتدائی طور پر مسلمان جو ہیں وہ فتح کی جانب گامزن تھے، پھر افراتفری مچ گئی اور معاملات بہت خراب ہو گئے۔ اس وقت سب سے پہلے 2 لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، ان میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن ابی عبید اللہ، ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ وہ آپ کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، ہر آنے والا تیر، تلوار اور ہر جو ہے وہ نیزہ انہوں نے اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر روکا، اور دفاع آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حملہ آور جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ 2 لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تھے، اور ان 2 لوگوں نے ایک پوری فوج کا کام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تیر انداز تھے، بلکہ یہ تیر خود بنایا کرتے تھے، عرب میں مشہور تھے ان کے تیر، کہ ان کے تیر بڑے سیدھے اور بڑے جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ تو تیر ظاہر بات ہے اس کو تیر بنا بھی وہی سکتا ہے جس کو چلانا آتا ہے، جس کو چلانا نہیں آتا اس کو کیا پتہ اس میں کیا خوبی اور کیا خامی ہے۔ آپ بہت اچھے اور ماہر تیر انداز تھے، بڑے اچھے نشانہ باز تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پیچھے کھڑا کیا اور آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ تیر چلانا شروع ہو گئے۔ حضرت طلحہ دفاع کرنے لگ گئے اور آپ تیر چلانے لگے، ایسے طاق کر تیر چلائے احد کے دن کہ بعض روایات میں نے پڑھا کہ 1000 کے قریب تیر آپ نے اس دن چلائے تھے، اور تیر جس کو چلاتے وہ اس کو لگتا، اور اس طرح آپ نے تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنا ترکش تھا جس میں تیر، اب وہ ان کے ختم ہو گئے تو آپ نے اپنا ترکش آگے کر دیا اور تیر پھیلا دیے، اور ایسے تاریخی الفاظ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد تیر مارو ان کو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ یہ ایسے شاندار الفاظ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک دفعہ کہے تھے، لیکن وہ آپ کے بارے میں زیادہ مشہور نہیں ہوئے، اور وہ بھی صحیح ہے، لیکن ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فدا کا ابی و امی کہا، اور سوائے سعد بن ابی وقاص کے، کہ آپ نے ان کو کہا کہ سعد فدا کا ابی و امی، میری ماں اور میرے باپ تم پہ قربان، ان کو تیر مارو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جو ہے وہ تاک کے تیر مارتے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مشرک جو مسلمانوں کو بڑا ہی تنگ کر رہا تھا، وہ ہر طرف سے مسلمانوں کو مار رہا تھا، اس کو قتل کر، اس کو زخمی کر، اس کو پچھاڑ، اس طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں سعد کہیں اس کو تیر مارو نہ تو مزہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے۔ سعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیر لے کے دیکھ رہا تھا کہاں موقع ملے، مجھے موقع ملا، میں نے اس کو تیر مارا، اس کے پہلو میں لگا، وہ اپنے گھوڑے سے یوں نیچے گرا کہ اس کے سارے کپڑے ہی اتر گئے، اور اس کی سخت قسم کی بے عزتی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ ذلت دیکھ کے اتنا، جس وقت آپ اتنا زخمی تھے کہ آپ کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پہ زرہ کی جو ہے وہ خود کی کڑیاں چبھی ہوئی ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ اتنا ہنسے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک بھی دیکھ لی۔ آپ کو اس وقت یہ خوشی نصیب کرنا، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی جو ہے وہ یہ آپ کا ہی خاصہ تھا کہ اس سختی کے موقع پر، تنگی کے موقع پر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے۔ آپ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت بھی تھی اور بڑا ہی آپ کو فخر بھی ہوتا تھا، اور اس لیے بھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ننیال سمجھتے ہیں نا، جسے ہم پنجابی میں نانکے کہتے ہیں، اب اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ایک دفعہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بڑے ہی لاڈ سے کہنے لگے، او میرا ماموں آیا، کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھے دکھائے نا، اب میرا ماموں آیا، یعنی یہ کتنی محبت کے اور پیار کے الفاظ ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھے دکھائے، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ننیال سے تھا۔ اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم، یہ آپ کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے،
کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لے کے آ رہے تھے، تو ایک ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اندھیری جگہ تھی اور بالکل سنسان سا علاقہ تھا، اور کوئی پتہ نہیں رات کا اندھیرا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے اور حالت جنگ میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے اور آپ بڑی بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے آقا کیا معاملہ ہے، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیل، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم جنگ کی حالت میں ہیں کہ کوئی رات کو حملہ نہ کر دے، کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کو بھیجے جو آج میرے خیمے کا گارڈ ہو اور میرے خیمے کی حفاظت کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سعد بن ہمیں جو ہے وہ جو اسلحہ ہے جیسے تلوار ہے یا تیر، ہمیں ان کی جنگار محسوس ہوئی کہ کوئی اسلحہ لے کے آیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون؟ کہتے ہیں جی میں سعد ہوں، سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے پوچھا کدھر آئے؟ کہتے میں لیٹا تھا سونے لگا، مجھے آپ کا اچانک خیال آیا کہ آپ اکیلے ہیں، کہیں کوئی آپ پہ حملہ ہی نہ کر دے، مجھے نیند نہیں آئی، میں آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا ہوں، میں باہر کھڑا ہوا ہوں، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی آپ سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو خواہش ہوتی تھی نا، دل میں کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ رب العزت اس بات کا بھی بڑا خیال فرماتے تھے۔ آپ اشارے کرتے، دیکھیں نا نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کا دھیان بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دیں، اور وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ جو بار بار دیکھ رہے ہیں نا تو ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، چلیں ہم نے آپ کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا، آپ کے خواہش پہ، آپ کے دل کے اندر جو خواہش تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی رجل صالح، کوئی نیک آدمی آئے جو آ کے میری حفاظت کرے، وہ آسمانوں پہ آپ کی خواہش گئی، اور اللہ رب العزت نے وہ اس نیک انسان کے لقب کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ وہاں سے نکلے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگہبانی کے لیے آ جائیں۔ یہ بڑا ہی عظیم اعزاز ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی نگرانی کے لیے اور آپ کے کا گارڈ بنا کے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیج دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، کئی مقامات پہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کیا کہ آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات بن گئے، وہ کسی کے لیے دعا کرتے یا بد دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے۔ اس کے کئی واقعات ابن ابی الدنیا ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے مجاب الدعوات، تو انہوں نے اس میں جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ جہاد کے میدان میں سرگرم عمل رہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی جہاد کے میدان میں سرگرم عمل رہے، یہاں تک کہ اس وقت کی سب سے بڑی قوت کسریٰ، اس کی فتح جو کہ عراق میں اور دوسرے علاقوں میں جن کی حکومت تھی، اس کی فتح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔
بہت بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہوئی تھی، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے قائد اور اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں سے بڑی فتوحات نصیب فرمائی، ان میں سے پورا عراق فتح ہو جانا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ کوفہ کے جو لوگ تھے یہ بڑی ہی بگڑی ہوئی طبیعت کے لوگ تھے، بڑی ہی ان کی عادتیں اور جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایتیں لگانی شروع کر دی کہ جی یہ سعد جو ہے یہ ہمارے ساتھ، ان کو بدل دیں، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے نا ایک صحابی کو جو ہے وہ تحقیق کے لیے بھیجا، جاؤ ذرا نا پتہ کر کے آؤ۔ انہوں نے پتہ کیا، دیکھا کہ معاملات بالکل درست ہے اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، تو جو ہے وہ واپس چلے، وہ کہنے لگے جی بالکل لوگ آپ کو غلط شکایتیں کر رہے ہیں، یہ خود قصوروار ہے۔ یہ کوفی ہی تھے کہ جنہوں نے سب کو تنگ کیا اور سب کو پریشان کیا، اور پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کو بلانا اور ان کو شہید کرنا اور کروانا، اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی یہی لوگ ملوث تھے، اور جتنی جنگیں اسلام کی ہوئی سب میں ان کی شیطانی جو ہے، ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے اس میں، یہ نہیں کہ برے نہیں تھے سارے، لیکن بہت سارے لوگ ان میں ایسے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہ حجاج بن یوسف کو مسلط کیا تھا۔ بس وہ بندہ تھا جس نے ان کو ٹھیک کیا، ورنہ سب کو انہوں نے آگے لگا کے رکھا، اس نے پھر پوری قوم کو آگے لگا دیا تھا حجاج بن یوسف نے۔ تو پھر دوبارہ شکایتیں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ آپ جا کے نا کوفہ کی مسجدوں میں جا کے لوگوں سے پوچھو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کیسے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ گئے، مسجدوں میں پوچھا، تو وہاں پہ جا کے سارے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، بالکل کوئی معاملہ نہیں جی، بالکل آپ کی حکومت بھی ٹھیک ہے، آپ ساتھ۔ ایک شخص کہتا ہے، ایک شخص مسجد بنی عبس، وہ کوفہ میں ایک مسجد تھی، بہت بڑی مسجد تھی، تو وہاں پہ آ کے جب پوچھا نا، تو ایک شخص جس کا نام ابو سعدہ، اس کی کنیت تھی ابو سعدہ، تو وہ شخص کھڑا ہوا، بڑا ہی خبیث قسم کا انسان تھا، شرارتی انسان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ قسمیں دے کے پوچھ رہے ہو نا کہ سعد کیسا ہے، تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سعد جو ہے کان لا یسیر بالسیرہ، یہ جب جہاد کا موقع آتا ہے تو پیچھے چھپ جاتا ہے، یہ جہاد میں آگے نہیں جاتا۔ ولا یقسم بالسویہ، اور جب لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کرتا ہے تو برابری میں تقسیم نہیں کرتا۔ ولا یعدل فی القضیہ، جب فیصلہ کرتا ہے تو اس میں یہ ظلم کرتا ہے، عدل نہیں کرتا۔ یعنی 3 الزام لگائے، ایک الزام، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص ان کو تو نماز بھی نہیں پڑھانی آتی، ان کو تو نماز ہی نہیں آتی۔ آج لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا، ہم یقین کریں بعض دفعہ ہم ان لوگوں کے برابر کیا، ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن ایسے ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ کئی لوگ ہمارے جمعہ سننے آتے ہیں، درس سننے آتے ہیں، حقیقت میں درس یا جمعہ سننے نہیں آتے، وہ سنانے کے لیے آتے ہیں۔ درس کے بعد یا جمعے کے بعد تشریف لے آتے ہیں، حضرت آپ نے نا فلاں بات جو کہی وہ ایسے نہیں ایسے ہے، پوچھے تو دلیل، کہتے ہیں جی میں نے فلاں جگہ سے یہ سنا تھا۔ بھئی تم نے پڑھا ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں۔ ہمیں آ کے بتائیں گے، ہمیں آ کے مسئلے جو ہے وہ پوچھنے کی بجائے ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں آگے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ بلکہ بعض نے یہاں تک کہا کہ حضرت سعد کو نماز بھی نہیں پڑھانی آتی، نماز ہی نہیں آتی ان کو، یہ تو نماز ہی صحیح نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے پوچھا، یہ اس کے علاوہ واقعہ ہے کہ سعد تم نماز کہتے، لوگ تمہیں نماز ہی نہیں آتے، کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا وقت گزارا کہ نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا، نہ پینے کو کچھ ہوتا تھا،
ہم ایسے کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، کانٹے دار پتے کھاتے، ہمارے منہ چھیلے جاتے تھے۔ ہم نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی اور آپ سے نمازیں سیکھی ہیں، آج ہمیں یہ نمازوں کے طعنے دیتے ہیں۔ پوچھا کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی جو پڑھاتا ہوں نا نماز، پہلی 2 رکعتیں ان کی ذرا قرات زیادہ ہوتی ہے، بعد بھی والی 2 رکعتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کی نماز تو بالکل سنت کے مطابق ہے۔ تو یعنی مختلف الزامات لگائے، ان میں سے ایک شخص نے 3 جو ہے وہ آپ پر الزام لگائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تم کو 3 بد دعائیں دیتا ہوں۔ اللہم ان عبدک ھذا ان کان عبدک ھذا کاذبا وَأَقَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، کہ اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو دکھلاوا کرانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے یہ سامنے آیا ہے، فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَأَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اللہ اس کو لمبی زندگی دینا اور اس کی زندگی میں فقیری اور محتاجی اس میں شامل کر دینا اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دینا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ واقعی اس شخص کو موت نہ آئے، بڑی لمبی زندگی، اتنی لمبی زندگی کہ اس کے یہ جو آنکھ کے اوپر والے جو ہے نا، یہ جسے پپوٹے، آنکھ کے پپوٹے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آنکھوں کے اوپر گر جاتے، جب دیکھنا ہوتا تو وہ اس کو اوپر اٹھا کے دیکھتا تھا، یعنی اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی، اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ وہ آنکھوں کے پپوٹے نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس کے بعد وہ اندھا بھی ہو گیا لیکن اس کو موت نہ آئی، اور ایسی فقیری کہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی مجھے سعد کی بد دعا لگی اور فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا کہ اس بڑھاپے کے اندر اس کے اندر یہ خباثت و شیطانی پیدا ہو گئی کہ رستے میں راہ چلتی بچیاں جو ہیں وہ ان کو چھیڑا کرتا تھا اور پھر ان سے جوتے کھاتا، بچیوں کو چھیڑتا اور ان سے جوتے کھاتا۔ اتنی عمر، اتنا بابا جی بچیوں سے جوتے کھائے، کتنی ذلت اور کتنی جو ہے وہ اس کے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے دیکھا ایک شخص جو ہے حضرت علی، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو جو ہے وہ برا بلا کہہ رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے روکا اور اس کو کہا بھئی تم باز آ جاؤ۔ کہتا نہیں میں نہیں باز آنے، وہ تو ہے ہی اس طرح کے تھے، وہ تھے ہی اس طرح، جس طرح آج لوگ صحابہ کے بارے میں ہمارے دل دکھاتے ہیں، ان کا بھی دل دکھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ شخص تھوڑی ہی دور گیا، لوگوں کے بھی اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک وحشی اونٹ آیا اور سب کو اس نے چھوڑا، بپھرا ہوا اونٹ آیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، لوگوں کے درمیان سے پھلانگتا ہوا آیا اور اس کو گردن سے پکڑا اور اس کو جھنجھوڑ کے اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا قیمہ کر دیا، اس طرح اس کو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان سب صحابہ سے راضی ہو جائے اور ہم کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ جو ہے وہ شدید بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی مکے میں جا کے ہوئے، جب آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال وہاں پہ بیمار ہو گئے شدید، یہاں تک کہ یوں لگا کہ بس اب ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، پیغام بھیجا، بار بار آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بھی باتیں ہوئیں۔ ان باتوں میں سے ایک اور یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پر، آپ کے سینے اور آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم اشف سعد، اللہ سعد کو شفا نصیب فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے ماتھے پر، میرے سینے پر اور میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا، آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک آج بھی مجھے اپنے جگر میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ تاثیر ساری زندگی کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا رہا۔ اور آپ نے فرمایا سعد، شاید اللہ تجھے لمبی زندگی دے،
اور ایک قوم تجھ سے بڑا ہی نقصان اٹھائے گی اور ایک قوم کو بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ کافروں کو بڑا ہی نقصان ہوا، ان کی ایک عظیم سلطنت کسریٰ تباہ و برباد ہو گئی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا ہی فائدہ نصیب فرمایا۔ میں نے ذکر کیا آپ پھر کوفہ کے گورنر بنے، جب ایسے الزامات لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ واپس بلا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ سعد، میں نے اس لیے واپس نہیں بلایا کہ میں ان کو سچا سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے واپس بلایا کہ یہ لوگ بڑے ہی خبیث آپ کو تنگ کریں گے، اس لیے آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھے کہ دنیا داری ہی جو ہے وہ ان سے دور ہو گئے۔ مدینہ سے دور ایک جگہ ہے عقیق، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی موجود ہے، اس کے قریب ہے بالکل۔ اور جب ہم حرم سے ہماری بسیں جاتی تھی نا تو عقیق وادی ہے، اس کے اندر سے ہماری بسیں گزر کے جاتی تھی۔ یہ مدینہ، یہ جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے بالکل باہر جو وہ علاقہ وہ عقیق کا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا، بڑا شاندار گھر تھا، بلکہ لوگ اسے کہا کرتے تھے قصر سعد، یہ سعد کا محل ہے۔ اللہ نے بڑا مال دولت بھی دیا تھا، صدقات و خیرات بھی کرتے اللہ نے اور دیا تھا۔ تو وہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ تو جس وقت وہ آخری آپ کا وقت تھا، بڑے ہی بیمار ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ تو مہاجرین میں سب سے آخر میں آپ فوت ہوئے ہیں ادھر مدینہ میں نا، مہاجرین میں بڑی لمبی، جیسے نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تمہاری شاید عمر لمبی کرے، اور واقعی اللہ نے اتنی لمبی کی، سب سے آخر میں آپ فوت ہوئے مہاجرین میں سے۔ تو بیٹا جو ہے اس نے آپ کا سر اپنے گود میں رکھا، جب ابا جی کی حالت دیکھی، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے اور بار بار جو ہے وہ آپ کی حالت تکلیف میں آپ مبتلا ہے، تو بیٹا رونے لگا۔ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہتے ابا جی آپ کی حالت دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہتے اپنے ابے کی فکر نہ کرو، تیرا باپ تو جنتی ہے، خود ہی اپنے بارے میں کہا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ مبارک کرے، واقعی انہوں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، حق کہا تھا، آپ واقعی جنتی، اللہ آپ کو جنت مبارک کرے۔ آپ فوت ہو گئے تو پھر آپ کی جو ہے وہ جسد، آپ کی میت جو ہے اس کو مدینہ میں لے کے آئے، جہاں پہ مسجد نبوی کے اندر آپ کی میت رکھی گئی، وہاں جنازہ پڑھایا گیا۔ اور اس لیے بھی اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ امہات المؤمنین کی بھی خواہش تھی کہ ہم جنازہ پڑھیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، یہی دو مائیں ہماری زندہ تھیں، دونوں نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ اور لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ میت مسجد میں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ما اسرا ما تعیبون، کہ تم لوگ کس طرح باتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل ابن بیضاء اور سہیل ابن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کا جنازہ مسجد میں پڑھایا تھا۔ تو آپ کے جنازے کی وجہ سے اس سنت کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، اور تو آپ کے اپنے جمیع صحابہ جو ہیں اللہ سب پر رحمتیں نازل فرمائے، سب سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو آپ کی سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان صحابہ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ اسی دعا کی بدولت، اسی محبت کی بدولت ہمیں بھی اپنے صحابہ کے ساتھ جنت میں جمع فرما دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔